السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آواز آ پا رہی ہے۔ میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ مجھے جواب نہیں ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اب لگا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، نہیں تو مجھے لگ رہا تھا میں دیواروں سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ قرآن اور سائنس کے تعلق سے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن میں تقریباً، چلیے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں؟ 6638 36 نہیں، یہ غلط آنسر ہے۔ ہمیں بھی یہی پتہ تھا، ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ قرآن میں 6666 آیات ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ ہاں، پھر ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے خود کاؤنٹ کری اور پتہ چلا کہ قرآن مجید میں 6236 آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پرسنلی کاؤنٹ کرنے پر یہ پتہ چلا۔ قرآن مجید کی ان 6236 آیتوں میں سے تقریباً 1000 آیتیں جو ہیں وہ سائنس کے تعلق سے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1/6 یعنی تقریباً 16.5% قرآن جو ہے وہ سائنس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے کتنا ایڈوانس ریلیجن ہے نہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مولانا صاحب ہیں بیچارے، انہیں کیا پتہ سائنس کے بارے میں؟ تو مولانا صاحب کو کتنا پتہ ہے؟ بہت پتہ ہے۔ اگر وہ مولانا صاحب قرآن کو جانتے ہیں تو بشرط یہ کہ یعنی اگر ان کو واقعی میں قرآن پتہ ہے تو اس کا مطلب وہ سب سے زیادہ ایڈوانس ہیں۔ میرے اس مختصر وقت میں ان تمام 1000 آیتوں کے تعلق سے نہیں بتا سکتا، ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا وقفہ مجھے دیا گیا ہے، تو میں کچھ خاص جگہوں سے کچھ خاص پوائنٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میری اس سپیچ کا اصل مقصد کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجیے آپ۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج دنیا میں سب لوگ سائنس کو ایڈوانس سمجھتے ہیں، ہے نہیں؟ تو ہم مسلمان لوگ پیچھے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اس بک کو فالو کرتے ہیں جس نے 1400 سال پہلے سائنس کے بارے میں بات کر دی۔ دنیا کو آج سائنس کے بارے میں معلوم ہوا اور ہم کب سے جانتے ہیں؟ 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں ساری چیزیں۔ تو ہم ایڈوانس ہوئے یا بیکورڈ ہوئے؟ ہم ایڈوانس ہیں، الحمدللہ۔ بس افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اس بنا سمجھے پڑھنے کی وجہ سے ہم بیکورڈ ہو گئے۔ بیکورڈ، اب افسوس کے ساتھ ہم بیکورڈ ہی ہیں۔ دنیا میں کہاں ہیں ہم؟ پیچھے تو ہیں۔ اور اس بیکورڈ ہونے کا ریزن کیا ہے؟ ہم نے قرآن کے اصل مقصد کو نہیں جانا، ہم قرآن کے اصل پیغام تک پہنچے ہی نہیں۔ ہمیں صرف قرآن میں یعلمون اور تعلمون ہی سنائی دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ہمیں اصل کیا چاہیے تھا؟ اس کا میسج ہم تک پہنچتا، ہمیں اس کے اندر گہرائی سے ہر چیز کو پتہ ہوتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، دوسری بات، بھائی میں کوئی، آپ ماشاءاللہ یہاں پہ شیخ قمر الزمان صاحب اور بڑے بڑے علماء کو یہاں سن رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرح میں آپ تک علمی باتیں نہیں پہنچا سکتا۔ میں تو ایک معمولی سا ٹیچر ہوں، آپ کو چند باتیں ٹیچر کے طور پر بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں مزے کے ساتھ میں، ویسے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اور میں ایک ایسا ٹیچر ہوں کہ جو کلاس میں خوب مزے لے کے پڑھاتا ہوں، ہے نہیں؟ میں بور نہیں کرتا ہوں اپنے بچوں کو۔ میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے خوش رہتے ہیں کہ مجدد سر پڑھا رہے ہیں تو ہم بور نہیں ہو سکتے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں بور نہ کروں، بٹ مجھے وقت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے تو مجھے اپنے ٹاپک پر بھی رہنا ہے، تو ہو سکتا ہے بعض وقت آپ بور ہو جائیں۔ میرے لیے، میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ کاپی اور پین بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے کیا ہوگا کہ سب لکھنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے ڈسٹریکشن ہوگا۔ میری کلاس روم کا اصول رہتا ہے کہ یہ کاپی اور پین ڈسٹریکشن ہے، آپ کاپی اور پین سے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں، تو پڑھائی سے قریب آنے کے لیے کاپی اور پین بھی دور کر دیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا
سر وہ 5 کویشچن پوچھیں گے انیس سر، ان کا جواب کیسے دیں گے؟ تو آپ ان 5 کویشچن کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی یاد ہو جائیں گے آپ کو، تو وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ کو لگے تو اس کے لیے چھوٹا چھوٹا نوٹ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اہم بات، اب ظاہر بات ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا میں کوئی عالم نہیں ہوں، اب مجھے اردو صحیح سے نہیں آتی، اب ٹوٹی پھوٹی میری جو پڑھائی انگلش میں ہوئی ہے، تو اب سائنس بھی ساری میں نے انگلش میں ہی پڑھی ہوئی ہے، تو میں اس سیشن میں انگلش کے کچھ زیادہ ورڈ استعمال کروں گا، اور سائنس میں ظاہر سی بات ہے کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سائنس کو انگلش میں ہی پڑھنا پڑتی ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو سائنس میں میں انگلش کا بھی تھوڑا سا یوز کروں گا انشاءاللہ، تو آپ لوگ اس پر اگر سمجھ میں آ جائے میری ٹوٹی پھوٹی انگلش ویری گڈ، اور نہیں سمجھ میں آئے تو ایکسیلنٹ سمجھ لیجیے، کچھ اچھی ہی بات کہی ہوگی، ٹھیک ہے، اوکے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی چند آیات میں آپ تک پہنچاؤں گا جن سے ہمیں کچھ نصیحتیں ملیں گی اور پتہ چلے گا کہ قرآن کتنا ایڈوانس ہے۔ قرآن مجید از اے بک آف سائنس، SIGNS، سائنس، آیات۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید آیات کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے۔ سائنس کی ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوگی کہ بھائی اس میں آرکمٹیز کا پرنسپل لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی پرنسپل نہیں لکھے ہوئے ہیں، کوئی سائنس نہیں لکھی ہوئی ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ آیات ہیں، ریفرنسز ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کیا بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، پیدائش کے اندر، واختلاف اللیل اور والنہار، اور رات کے اور دن کے بدلنے کے اندر، لا آیات، یقیناً آیات ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کن کے لیے؟ ہوش مند لوگوں کے لیے۔ تو قرآن مجید اپنی طرف انوائٹ کر رہا ہے، اگر تم ہوش مند ہو، اگر تم اولی الالباب ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، تو قرآن تمہارے لیے اس میں نشانیاں رکھتا ہے، رائٹ؟ کس میں ایک نشانی بتائی؟ دیکھو تم نے آسمان میں دیکھا کہ کیسے رات دن کے اندر بدل جاتی ہے، اس میں نشانی ہے، یہ سائنس کی آیت بتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سائنس کی بات جو آج ہمیں بتاتی ہے سائنس، کہ سورج کے نکلنے سے دن ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہو جانے سے رات آ جاتی ہے، تو یہ ساری آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہمیں اور آگے بڑھ کے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم افلا تعقلون، ڈونٹ یو یوز یور انٹلیکٹ، کیا تم اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ قرآن مجید کو پڑھتے ہو، عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، کہاں رکھ کے آتے ہو اپنی عقل؟ ہم کہاں رکھ کے آتے ہیں؟ رمضان میں ہم نے کتنے قرآن کھینچ دیے، ہے نہیں؟ کتنے کھینچتے ہیں؟ 2 کھینچ دیے، 3 کھینچ دیے، ہے نہیں؟ لیکن قرآن کیا کرنا تھا؟ پڑھنا تھا، سمجھ کے، عقل کا استعمال کرتے ہوئے، عقل کا استعمال نہیں کر رہے تھے اس کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا ینظرون، تم دیکھتے نہیں ہو، ایسے ہی نکل کے چلے جاتے ہو، ساری کائنات کے اندر کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، قرآن کھولتے ہو دیکھتے ہی نہیں ہو۔ افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو قرآن میں؟ تو قرآن تو آپ کو باقاعدہ انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کے اندر تدبر کریے، غور و فکر کریے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو کبھی یاد آتا ہے، کسی کے انتقال میں یاد آ جاتا ہے ہمیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ثواب پہنچا دیتے ہیں، ہے نہیں؟ ایسے ہی تو یاد آتا ہے ہمیں، باقی یاد ہی نہیں آتا ہے۔ کبھی کبھی امی ڈانٹتی ہیں تو سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں جمعے کے دن، اس سے زیادہ یاد نہیں آتا ہے ہمیں، ہے نہیں؟ انہی چیزوں میں یاد آ جاتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں یاد ہی نہیں آتا ہے۔ حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ قرآن مجید ایمبریولوجی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 12 سے لے کر کے 14 تک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سَلْسَالٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پروسیس بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک نطفے کے ذریعے سے ایک قرار مکین میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دین وی کریٹڈ دا ڈراپ انٹو کلاٹ، پھر ہم نے اس ڈراپ کو ایک کلاٹ کے اندر کنورٹ کر دیا۔ دین وی میڈ دا کلاٹ انٹو دا لمپ آف فلیش،
پھر ہم نے اس کلاٹ کو کنورٹ کر کے ایک فلیش کے ٹکڑے میں کنورٹ کر دیا. دین وی میڈ بونز فرام دا لمپ. پھر اس گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے کیا کیا, ہڈیاں بنانا شروع کر دی, اس کے اوپر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. دین وی کلوتھ دا بونز ود فلیش. پھر ہم نے آپس میں گوشت کو اور ہڈی کو ایک دوسرے کے اوپر چڑھا دیا. اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقنا آخرا, اور کیا بتایا, اینڈ دین وی براٹ دیم فورتھ ایز اندر کریشن. اس طرح ہم نے ایک نئی تخلیق کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایمبریولوجی, ماں کے پیٹ میں کس طرح سے بچہ جو ہے دھیرے 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 بڑھتا ہے, اس کی سٹیجز بتائی ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 تک. آج سائنس کے ایڈوانس ہونے کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوا, جب آپ سمجھ لیے پروفیسر کیتھ مور, یہ ماڈرن سائنس کے جتنے بھی جو MBBS لوگ کرتے ہیں, ڈاکٹر کی پڑھائی کرتے ہیں, ان کی جو بیسک بک ہوتی ہے وہ پروفیسر کیتھ مور کی کتاب ہوتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایمبریولوجی کے بارے میں اگر کسی آدمی نے 7th سینچری میں, یعنی آج سے 1400 سال پہلے بتایا, تو یہ اس کی نالج ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی آدمی نہیں بتا سکتا, سوائے کہ یہ بات کہنے پر ہمیں کوئی گریز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے. آپ اندازہ کریے کون کہہ رہا ہے, پروفیسر کیتھ مور کہہ رہے ہیں. ایک غیر مسلم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اتنی ایڈوانس بات آج سے 1400 سال پہلے انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی تھی, اور ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, بیکورڈ. کتنی افسوس کی بات ہے, قرآن اتنا ایڈوانس ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم بیکورڈ ہیں. ہم بیکورڈ ہیں, ہم سب سے ایڈوانس ہیں. 1400 سال پہلے سے ہم یہ چیز جانتے ہیں جو آج دنیا کو معلوم ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کاسمولوجی اور یونیورس کے سائنس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُحْسِنُونَ. And the heavens we constructed with strength and indeed we are its expander. اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو, اور آسمانوں کو جو ہم نے بنایا اس کو we constructed with strength, اس کو مضبوطی کے ساتھ نے بتایا, اور ہم نے کیا کر دیا, اس یونیورس کو ایسا بنایا کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. یونیورس جس میں ہم ہیں, ملکی وے جس کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں سائنس کے اندر, ہم جس گیلیکسی میں ہیں اس کا نام ملکی وے ہے, یہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. ایکسپینڈ ہوتی چلی, کتنی ایکسپینڈ ہو رہی ہے, ہوتی چلی جا رہی, ہوتی چلے. قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ یہ, اور یہ سائنس میں آج کب پتہ چلا, آج ماڈرن ٹائم میں 20th سینچری میں ایڈون ہوبل نام کے ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار بتائی کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ. قرآن کب بتا رہا ہے, 1400 سال پہلے. تو ایڈوانس کون ہوا, ہم ایڈوانس ہوئے, ہم ایڈوانس ہیں. دنیا کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی, پوری دنیا کیسے بنی, سائنس بتاتی ہے بگ بینگ ہوا. بگ بینگ یعنی ایک بڑا سا دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے نہیں. سائنس نے بتایا کہ یہ ارتھ ایسے نہیں تھی, ٹھیک ہے نہیں. پہلے ایک بہت بڑا ماس تھا, ارتھ نہیں, بہت بڑا ماس جس کے اندر سن اور ساری چیزیں اس کے اندر تھیں. یہ اتنی سی چھوٹی سی سن ارتھ نہیں تھی, بہت کچھ اس کے اندر تھا. اس کا ایک بڑا بلاسٹ ہوا, اور بلاسٹ ہونے کے بعد میں ساری چیزیں آسمانوں میں گھومتی رہیں بہت لمبے وقت تک, یہ سائنس بتاتا ہے. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں شیپ میں آ گئیں, اور یہ اس طریقے سے آپ کی یونیورس وجود میں آ گئی. قرآن نے بگ بینگ کے بارے میں آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, نہیں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کرتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں ان السماوات والارض, کس طرح سے آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما, کیسے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کر دیا. یہ جڑے ہوئے تھے پہلے, آسمان اور زمین سب کی سب ایک ماس تھی. بگ بینگ میں بھی تو یہ بتایا, ایک پرائمری نیبولا تھا, پھر سیکنڈری سیپریشن ہوا, یہی تو بگ بینگ نے بتایا. تو یہ کب, قرآن کب بتا رہا ہے, اتنے سال پہلے. اور اس کے بعد اس آیت میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے, ہر چیز جو زندہ ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا. دنیا کی ہر کریشن, چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا, پانی سے پیدا کیا. سائنس آج بتاتی ہے کہ یہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے.
بیسک ایلیمنٹ آف سیل جو سائٹوپلازم ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واٹر ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے وہ. سائنس ہمیں آج بتاتی ہے. اور ہمیں کب سے پتہ ہے؟ 1400 سال پہلے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بیکورڈ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یؤمنون، تم اب بھی ایمان نہیں لاتے. یہ چیزیں جاننے کے باوجود بھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بیکورڈ ہو، تم ایڈوانس نہیں ہوئے، تو تمہیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. تو ہم غیر مسلمانوں کو یا مسلمان جو اسلام سے دور ہیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ اسلام کتنا ایڈوانس ہے، قرآن کتنا ایڈوانس ہے. یہ ساری چیزیں قرآن تب بتا سکتا ہے. اچھا آپ سوچئے، عرب کے اندر 1400 سال پہلے کیا تھا؟ پانی تو ملتا بھی نہیں تھا، ریگستان ہی تھا. کوئی 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں کھڑے ہو کر کے کیا کہے کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کوئی مانتا ان کی بات؟ کوئی مانے گا ہی نہیں. بھائی ریتے سے پیدا کر لو سمجھ میں آتا ہے، کسی اور چیز سے، کھجور سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو پانی سے پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن نے بتایا کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. آج ہم پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں. سائنس میں اسٹوڈنٹ ہیں سائنس کے. کون کون سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ ماشاء اللہ 10 تک تو سبھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، ہے نہیں؟ سائنس کے اسٹوڈنٹ. آپ جانتے ہیں واٹر سائیکل جو ہے یہ ایک پروسیس ہے باقاعدہ. یہاں سے ایویپوریشن ہوتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر کنڈنسیشن ہوتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. قرآن 1400 سال پہلے واٹر سائیکل کے بارے میں بتا چکا ہے. 1400 سال پہلے ہمیں آج پتہ چلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 21 میں الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے. اینڈ میک اٹ فلوز ایز اے اسپرنگ ان دا ارتھ، اور کس طرح سے جھرنوں کی شکل میں پانی پھر دوبارہ سے زمین میں چلا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ واٹر سائیکل تو ہے. یہاں سے ایویپوریشن ہوا، آسمان سے پانی گرا، اور پھر دوبارہ سے اسپرنگس کے ذریعے سے سی کے اندر جا کر کے ریورس کے ذریعے سے جا کر کے اوشنز میں مل جاتا ہے، اور اوشن سے پھر دوبارہ کل کو ایویپوریشن ہوگا اور پھر واپس آ جائے گا. تو یہ واٹر سائیکل قرآن 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں، اور آج ہمیں 1400 سال کے بعد ہماری سائنس کی کتابیں آج 100 سال پہلے 200 سال پہلے ہمیں واٹر سائیکل کے بارے میں بتاتی ہیں. تو کون ایڈوانس ہوا؟ ہم ایڈوانس ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآن میں یہ آیت ہمارے لکھی ہوئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں لگتی ہے. ایسا لگتا ہے نہیں؟ کیا ضرورت ہے قرآن کو پڑھیں، اس کا سمجھیں کیا لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ضروری کام ہے واٹس ایپ پر دیکھ لیں کیا اسٹیٹس کس نے لگایا ہے، ہم ذرا دیکھ لیں کہ فیس بک پر کتنے لائک اور کمنٹ آ گئے، اور بھائی ایک ریل بھی تو بنانا ہے اس کی، کون سا انسٹاگرام کی ماشاء اللہ، اور اسنیپ چیٹ بھی تو کرنا ہے. یہ بھی ہمیں کرنا ہے نہیں؟ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم ہے. ہمارے پاس کس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. تھوڑا ٹائم اپنا ضرور نکالیے قرآن کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ پونڈر اوور دا ورسز، قرآن کے اوپر غور و فکر کریے، نکالیے قرآن کی آیتیں اور سمجھنے کی کوشش کریے، پھر دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آئے گا اس میں. قرآن ماؤنٹنس کے بارے میں، جیولوجی کے بارے میں بات کرتا ہے. سورہ نبا کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، اور یہ پہاڑ ہم نے ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ ارتھ ہے اس کے اوپر جو یہ پہاڑ ہیں، ان کے پہاڑوں کی وجہ سے ارتھ جو ہے یہ شیک نہیں کرتی، نہیں تو شیک کر جاتی. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ارتھ کو ایک سہارے ہیں ان کا ایک پرائمری ریزن کیا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کو کاٹ دیا. بتاتے نا ہمیں سائنس کی بک میں لکھا ہوتا نا کہ ہمارے پہاڑوں کے کاٹ دینے کی وجہ سے آج ارتھ کو ایک عام ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے تھے اس لیے تاکہ ارتھ کو ایک نہیں آئے، نہیں تو اس پہ ارتھ کو ایک آتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا 1400 سال پہلے ہم نے ان پہاڑوں کو پیگز کی طرح، میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک پیگ کیا ہوتا ہے، اگر ایک کیل ہے، ٹھیک ہے، یا ابھی کسی ٹینٹ لگاتے ہیں تو وہ چھوٹا سا تو اوپر دکھتا ہے، اندر بہت زیادہ اندر ہوتا ہے. اگر اتنی بڑی کیل ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ٹپ اوپر نظر آتا ہے اور باقی چیز اندر ہوتی ہے. اسی طرح سے پہاڑوں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے جو پہاڑ اوپر نظر آ رہا ہے، جتنا اوپر نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ نیچے ہوتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے. پیگز کی طرح، بالکل ویسے ہی جیسے کیل اندر گڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا ہوا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سمندر کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شپس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈوب گئیں
کیونکہ وہ ایک بڑے سے جا کر کے ٹائٹینک ڈوبا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کیسے یاد ہوگا، آپ تو جب ہوگے بھی نہیں، پڑھا ہوگا کہیں، ہے نہیں؟ تو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ کسی چیز سے جا کر کے ٹکرایا تھا. کیا تھا وہ؟ آئس برگ. بالکل صحیح ورڈ کیا. ٹھیک ہے، آئس برگ اوپر سے اتنا سا دکھتا ہے، چھوٹا سا، لیکن وہ نیچے سے اس کی کتنی روٹس ہیں کسی کو نہیں پتا. تو وہ اس سے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی پہاڑ ہوتا ہے، ایسے ہی اتنا ہی اندر ہوتا ہے، اور وہ ارتھ کو ہلنے سے روکتا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا. ہمیں آج سائنس بتا رہی ہے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، اور قرآن کتنا ایڈوانس ہے؟ 1400 سال پہلے یہ بات آپ کو بتا دی. بس افسوس کیا ہے؟ ہم نے نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں، خلق السماوات بغیر عمد، He created the heavens without pillar. آسمان آپ دیکھیں بڑی سے بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، یہ بنا ہوا ہال ہے، اس ہال کو روکنے کے لیے، اس کی چھت کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ پلرز لگائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ایسے خالق ہیں، ہم ایسے پیدا کرنے والے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بنا پلر کے بنا دیا. سوچیے آپ، بنا پلرز کے کوئی بنا سکتا ہے چھت؟ کون بنا سکتا ہے؟ اللہ بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنا دی. تم آج دیکھتے ہو، تم اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہو. کون ایڈوانس ہے؟ ہم ایڈوانس ہیں. تم ایڈوانس نہیں ہو، تم تو پلر کے ذریعے سے کھڑا کر رہے ہو. ہم نے 1400 سال پہلے بنا پلر کے کھڑا کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا and has set on the earth firm mountains lest it should shake with you. ہم نے اور اسی لیے پہاڑوں کو جما دیا، نہیں تو وہ تمہارے ساتھ میں ہلتے رہتے. پہاڑ ہلتے، جن جگہوں پہ پہاڑ نہیں ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں. آپ نے جاپان کے بارے میں پڑھا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ارتھکویک جاپان میں آتے ہیں. لوگ وہاں پہ لکڑی کے گھر بنا کر کے رہتے ہیں. یعنی آپ لوگ پڑھتے ہیں نا سائنس میں، سوشل اسٹڈیز میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس طرح سے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں جاپان میں کہ انہیں نہیں پتا کہ آج صبح میں ارتھکویک آئے گا، شام کو آئے گا. وہ لکڑی کے گھر بنائے، دوبارہ انہوں نے کھڑا کرا، کام پہ لگ گئے ہیں. لیکن جاپان کی خاص بات دیکھیں، اتنے ارتھکویک آنے کے باوجود آج دنیا میں ٹیکنالوجی میں کون ہے سب سے آگے؟ جاپان. یہ ہے محنت جب آپ کرتے ہیں تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. ان کے پاس سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اتنی چیزیں ہیں، میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا. لیکن میرا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کو یہ احساس دلانا کہ ہم بیکورڈ نہیں ہیں. کوئی آدمی آپ کو کرتا پجامہ میں جاتا ہوا نظر آئے تو آپ یہ کیا سمجھیں کہ یہ ایڈوانس آدمی ہے. کوئی شخص اسلام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے برقع پہن کر کے، آپ اس کی ریسپیکٹ کریں کہ یہ اچھی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ایڈوانسمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو آپ بیکورڈ نہ سمجھیں. مولانا ہیں، ملانی ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں ایڈوانس ہیں، ایڈوانس نہیں ہیں یہ. رائٹ؟ اوکے آگے بڑھتے ہیں. ہیومن مائنڈ اور سائیکالوجی کے بارے میں بھی قرآن بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شمس کے اندر، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے نہیں؟ and by the soul and he who proportioned it and inspired it with its wickedness and righteousness. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر اس آیت کو اگر ہم وَنَفْسٍ، ونفس انسان کی نفس، ٹھیک ہے نہیں، سول جو ہے اس کی گواہی اللہ تعالیٰ لے کر کے کہہ رہے ہیں. وہ گواہ ہے اس بات کے اوپر اندر وما سواہا ہے، اور وہ نفس جس نے اس کو پرفیکشن دیا ہے. نفس پرفیکٹ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پرفیکٹ کیا ہے، جس نے سوارا ہے اس کو بنا کر کے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو چیزیں ڈال دی، ٹھیک ہے نہیں، فجور اور تقویٰ. دو چیزیں اللہ نے اس میں ڈالی ہیں. کون سی ہیں؟ وکڈنس اور رائچسنس. اللہ نے اس نفس کے اندر دونوں ہی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. آپ کا جو رویہ سخت ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں کسی کو، آپ کے اندر جو نیچر میں وکڈنس آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نیچر میں رکھی ہوئی ہے. اور ساتھ میں تقویٰ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. مطلب مسئلہ یہ کہ ہمیں نیکی کے کام کو طے کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نیکی کا ہی کام ہے، آدمی فوراً کر دے گا. ارے بھائی غریب آدمی ضرورت میں ہے، اس کی ہیلپ کرنا نیکی کا ہی کام ہوگا. آپ کو اس کے لیے بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے
فجور اور تقوی آپ کی نفس میں ڈال دیا ہے، ڈالا ہوا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کا کیسے استعمال کریں. یہ آپ کے نیچر کو قرآن نے جو سائیکلوجی آج بتاتی ہے، سائیکلوجی میں ایڈوانس ہونے کے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ نیچر ان کا زیادہ جو ہے وکڈ ہے، کیونکہ ان کے نیچر میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، جبکہ ان کے نیچر میں نیکی بھی ہے، یہ اس کی طرف نہیں کرتے ہیں. آپ ڈپریشن کے پیشنٹ سے کبھی آپ ملیں، ٹھیک ہے، نہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، ہم تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ڈپریشن میں کسی کو نہ لے کر کے جائے. ان کے لیے جو علاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تھیراپی ہوتی ہے، لانگ وزٹس ہوتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو بتاتے ہیں ارے آپ نے اس کا مطلب ایسا کیوں سمجھا، آپ نے اس کا مطلب ایسا کیوں نہیں سمجھ لیا. آپ کے کسی دوست نے آپ کے ایک چانٹا مارا، بھائی آپ کے والد نے آپ کے چانٹا مارا، تو آپ اس کو نیگیٹو کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو اچھی بات تھی، آپ کے والد آپ کو روک رہے تھے غلط کام کرنے سے، اگر انہوں نے مار دیا تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ آپ کو بسکٹ بھی تو لا کر کے دیتے ہیں، ٹافی بھی تو لا کر کے دیتے ہیں، آئس کریم بھی تو لا کر کے دیتے ہیں. یہی تو کاؤنسلنگ سیشن میں سمجھایا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے وکڈ نیچر کو کنورٹ کر کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر کے آیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے. سائیکلوجی اللہ تعالیٰ کب بتا رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بیسک آیت ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ شمس کی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے 7 لیکچر اس آیت کے اوپر میں نے ایک سیشن تھا اس میں دیے تھے، اس آیت کے اوپر کہ کیسے انسان اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے اس آیت کی روشنی کے اندر. سوچیے آپ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بیکورڈ ہے، اسلام سب سے ایڈوانس ہے. جو چیز آج دنیا کو معلوم ہے وہ قرآن اتنے سال پہلے بتا چکا ہے. اوشنوگرافی اور ڈارکنیسز، ہمیں معلوم ہے کہ اوشنز جو ہے نا، کتنا بڑا پورشن لیے ہوئے ہیں زمین کا. ہماری جو زمین ہے، ارتھ ہے، اس پہ پانی کتنا ہے؟ کتنا؟ 70%. کوئی اور آنسر؟ امپرفیکٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے. 75%، 71، ہاں صحیح سے آ رہا ہے. اصل میں ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 1/3 ایریا جو ہے وہ لینڈ ہے اور 2/3 پانی ہے. 1/3 تو زمین ہے اور 2/3 کیا ہے؟ پانی ہے. تو تقریباً 72 پوائنٹ کچھ آپ کا پانی ہے. تو اوشنز کے بارے میں کیا اسلام کچھ کہتا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور the state of the unbeliever is like the darkness in a vast deep sea. اور وہ جو کافر ہے، جو انکار کرنے والا ہے، اس کی جو سٹیٹ ہے وہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں like a darkness in the dark sea. ایسے ایک سی ہے، ایک سمندر جو ڈارک ہوتا ہے. overwhelmed with waves topped by waves. اور اس کے اوپر کیا ہوا؟ ایک ویو آئی اور اس کے اوپر ایک اور ویو آ گئی. topped by dark clouds. اور اس کے اوپر کالے اندھیرے بادل آ جائیں. layers of darkness one above another. ایک کے اوپر ایک ڈارکنیس کی لیئر چڑھی ہوئی ہیں. ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی آپ کو اسلام اوشنز کے بارے میں بتا رہا ہے کس طرح سے لیئرز میں ڈارکنیس بڑھتی چلی جاتی ہے. پہلے اسٹیپ کے اندر ڈارکنیس ہے، اس کے بعد جب آپ سی میں جائیں گے تو ڈارکنیس اور زیادہ ہو جائے گی، اور نیچے جائیں گے تو اور زیادہ ڈارک ہوئے. جتنا آپ نیچے جاتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا. یہ بات سائنس نے ہمیں آج بتائی ہے کہ اندر ڈارک ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہو گیا 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں، لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اگر کاش ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے ہماری زندگیوں کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے گی اسلام کو لے کر کے. ہم اسلام کو برڈن نہیں سمجھیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے؟ وہ امی بہت ڈانٹتی ہیں، امی مارتی ہیں، ابا بہت مارتے ہیں، ابا ڈانٹتے ہیں، اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. انٹرسٹ نہیں ہے ہمارا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کا اصل مقصد نہیں پتہ ہے، اس کا میننگ نہیں پتہ ہے. ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ قرآن میں پڑھوں تو کیا پڑھوں. وہ تو پچھلے رمضان میں پڑھا تو تھا، یا لمون میں نے تعلمون تک پڑھا تھا، وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک کمپلیٹ پڑھ لیا تھا میں نے. لیکن آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم نے ان کے اوپر غور نہیں کرا. سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم
حتی یتبین انہ الحق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے آسمانوں کے اندر، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آسمانوں کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں کے اندر، ان کی نفسوں کے اندر، حتی یتبین انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اپنے بارے میں سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، اپنے اوپر لے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ہر شخص کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہوں گا۔ کہاں پر؟ آسمانوں کے اندر، ان کی اپنی جانوں کے اندر، اپنی نفسوں کے اندر، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں حق یہی ہے، حق اسلام ہی ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز اسلام قبول کر لیتے ہیں جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے یہ 1400 سال پہلے۔ پروفیسر ٹگرٹن شاو ایک جاپنیز بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں جو کہ سکن کے اسپیشلسٹ تھے، سکن کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ ارے یہ آیت قرآن میں ہے، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النساء کی ایک آیت ہے، غالباً آیت نمبر 110، آئی ڈونٹ نو، مجھے ریفرنس یاد نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو نئی کھالیں دے دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ ایک دم سے شوق ہو گئے اور کہنے لگے یہ آیت قرآن میں ہے، انہیں یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سائنس کے ایڈوانسمنٹ کے بعد میں ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پین ریسیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ اسکن کے اندر ہوتے ہیں، ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو درد کا احساس ہوتا رہے۔ ڈاکٹرز جب کوئی پیشنٹ آتا ہے اسکن کا جلے ہوا کا تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے پرک کر کے دیکھتے ہیں، پن چبوتے ہیں، چباتے ہیں کیا کہ کیا کھال اندر تک جل گئی ہے؟ اگر اندر تک جل گئی تو کیا ہوگا؟ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر احساس نہیں ہوتا ہے، پھر احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے جب اندر تک کی جل گئی۔ تو اگر ہے تو ڈاکٹر خوش ہوتے ہیں کہ ہاں چلو اوپر کی جلی ہوئی ہے، اس کا مطلب اندر سے ابھی اس کے اندر برداشت ہے، اس کو ہم ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر اندر تک کی جل گئی تو پھر ہم اس کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتے، گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کھال کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ درد کو برداشت کر لیتی ہے 1400 سال پہلے، کہ ہم جب کھال تمہاری جل جائیں گی ہم نئی کھالیں دے دیں گے۔ تو جب انہیں یہ پتہ چلا تو ریاض کے اندر میڈیکل کانفرنس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ واقعی میں حق ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں مجھے ماننے کی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا یہ واقعی میں حق ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، 1000 کے تقریباً آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، جو اگر ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں گے، اب ہم تو بوڑھے ہو گئے، آپ لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں، ٹھیک ہے نہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ اور نئی ریسرچز کریے اور قرآن کے ذریعے سے دنیا کو ایلیمینیٹ کریے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بیکورڈنس کی طرف لے کر کے جاتا ہے، آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ایڈوانسمنٹ کی طرف لے کر کے آئیے اور بتائیے کہ قرآن کے اندر کیا کیا نایاب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن وہ ہے جس کے معجزات آپ آخری وقت تک دیکھتے چلے آئیں گے، بشرط یہ کہ ہم ان کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔